لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. نہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، بلاد عرب میں زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے حقوق اس قدر پامال کیے جا چکے تھے کہ کوئی شخص اپنے گھر میں لڑکی کے پیدا ہونے کو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ لڑکی ہو کہ ہمارے گھر میں پیدا ہو. اگر لڑکی گھر میں پیدا ہو گئی تو اس کا نتیجہ، اس کا رزق یہ ملتا تھا کہ اس کو زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا، دفن کر دیا جاتا. اور وہی عورت اگر کسی کی بیوی کی شکل میں ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، منتقل ہو گیا دنیا فانی کی طرف، تو جس طرح اس کی جائیداد بڑے بیٹے کی وراثت میں، بڑے بیٹے کی ملکیت میں آ جاتی تھی، اسی طرح اس کی بیوی بھی بڑے بیٹے کی بیوی بن جاتی تھی. گویا جو پہلے ماں تھی اب بیوی بن گئی شوہر کے وفات کے بعد. اس قدر عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا، عورتوں کو جوتوں کے نوک پر رکھا جاتا اور ان کی حق بات کو ماننا بھی عیب سمجھا جاتا، اپنی شان کے خلاف سمجھا جاتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے، آپ نے معاشرے کے حقوق کو بتایا، عورتوں کے حقوق کو بتایا، بچوں کے حقوق کو بتایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت اگر تمہاری بیٹی کی شکل میں ہے تو تمہاری عزت ہے، بیوی کی شکل میں ہے تو تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، بہن کی شکل میں ہے تو تمہاری ناموس ہے، اور یہی عورت اگر ماں کی شکل میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے. جس شخص کے، جس انسان کے، جس مرد کے 2 لڑکیاں ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے اس کی اچھی طرح تربیت کیا، اسے تعلیم یافتہ بنایا، تعلیم دلوایا اور اسے اپنے فرض سے ادا ہو گیا، یعنی اس کی اچھی جگہ شادی کر دی، تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح 2 انگلیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں. قرآن مجید میں آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا، جس شخص نے نیک عمل کیا، وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذکر او انثى، وہ مرد ہو یا عورت، وهو مؤمن، وہ ایمان والا ہو، اللہ پر یقین رکھنے والا ہو، اللہ پر ایمان لاتا ہو، فلنحيينه حیاة طیبہ، تو ہم اس کو ضرور دنیاوی زندگی اچھی عطا فرمائیں گے، بہترین زندگی عطا فرمائیں گے. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی مرد محنت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، طاعات کے ذریعے، اللہ کی فرما برداری کے ذریعے ولی بن سکتا ہے، تو ایک عورت بھی اللہ کی فرما برداری اور ثواب اور نیکی کے کاموں کے ذریعے اللہ کے حکموں پر چل کر ولایت کے درجے کو حاصل کر سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ولایت کے دروازے کو کھول رکھا ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بہت سارے حقوق بتائے. شریعت نے کبھی بھی عورتوں پر روزی کمانا لازم نہیں کیا، ان پر روزی کمانا کبھی بھی لازم نہیں کیا گیا، بلکہ مرد پر عائد کیا گیا کہ اگر وہ عورت تمہاری بیٹی کی شکل میں ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو کما کر کھلاؤ، بیوی کی شکل میں ہے تو تم اس کے نفقے کو پورا کرو، بہن کی شکل میں ہے تو بھائی پر ذمہ داری آئے گی، بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بہن کے حقوق کو اور اس کی ذمہ داریوں کو، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے. اور وہی عورت اگر ماں کی شکل میں ہے تو بچوں پر ذمہ داری عائد کی گئی، تم اپنی ماں کی ضرورتوں کو پورا کرو، لیکن عورتوں پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی گئی.
گویا کہ پوری زندگی میں کبھی بھی عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری لگائی ہی نہیں گئی، بلکہ اس کے قریبی محرموں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ آپ ان کو کما کر کھلائیں گے، اور عورت گھر کی ملکہ ہے، وہ گھر کی ذمہ داریاں اٹھانا اس کے اوپر ہے، بچوں کی تربیت کرنا اس کے ذمہ ہے۔ کلکم راعی، تم سب ذمہ دار ہو، اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور تم اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہو، تمہاری عورت تمہارے بچوں پر ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن تم سے تمہارے بچوں کی تربیت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ تمہاری عورت سے پوچھا جائے گا کہ تم نے، شوہر تو چلا جاتا تھا کمانے کے لیے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اب تم بتاؤ تم نے بچوں کی تربیت کس طرح کی؟ 24 گھنٹے بچے تمہاری نگرانی میں رہتے تھے، کیا تم نے انہیں دینی تعلیمات سکھائی، اخلاق سکھایا، بڑوں کا ادب سکھایا، شریعت کے احکام تم نے سکھائے؟ یہ سوال عورتوں سے پوچھا جائے گا، مردوں سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صنف نازک کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا۔ اس کا کیا مطلب؟ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو سخت بدن والا بنایا، طاقتور بنایا، الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو فوقیت دی، عورتوں پر ایک درجے کی، یعنی مرد عورت سے ایک درجے اوپر ہے۔ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوی بدن والا بنایا، اسی کے بالمقابل عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں سے تھوڑا ضعیف بنایا بدن کے اعتبار سے۔ تو جس طرح مرد بدن کے اعتبار سے قوی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ذمہ داری بھی قوی والی لگائی کہ نکلے گا گھر سے، دھوپ کی تپش ہوگی، بارش کا موسم ہوگا، ٹھنڈک کی، سردی کا موسم ہوگا، لیکن اس کو باہر جا کر کمانا ہے، یہ بڑا سخت کام ہے۔ لیکن عورتوں کا بدن چونکہ نازک ہے، تو شریعت نے ان کو نرمی والا کام دیا کہ آپ کو گھر کے اندر رہنا ہے اور اپنی عفت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنا ہے، اور عورتوں کی بچوں کی تربیت کرنا ہے، تمہارے ذمہ یہ کام لگایا گیا۔ ایک عورت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ، مرد تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیسے؟ تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے شوہر، ہمارے بھائی، ہمارے والدین، ہمارے ابو جان، ہمارے والد صاحب، وہ تو جہاد میں جاتے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، دشمنوں کی سرحد پر وہ رات بھر پہرا دیتے ہیں، اور یہ کام ہم نہیں کرتے۔ ہم تو گھر کے اندر ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بچوں کو کھانے پکا کر کھلاتے ہیں، ان کو اچھے اخلاق سکھاتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ ہم تو جہاد میں جا نہیں سکتے، ہمیں تو جہاد میں جانے کا موقع ہی نہیں ملتا، تو رات میں سرحد پر جاننے کا کہاں سے موقع ملے گا؟ اس لیے ہم قتال بھی نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ، مرد حضرات تو مسجد جاتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے ہیں، اور ہم عورتیں گھر میں رہتے ہیں، ہمیں تکبیر اولیٰ ملتی نہیں، جماعت سے ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، تو اس وجہ سے مرد تو ہم سے آگے نکل جائیں گے ثواب میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ جو عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کی وجہ سے رات گزارتی ہے، تو اس کو اس طرح ثواب ملتا ہے، اس مجاہد کی طرح ثواب ملتا ہے جو جہاد میں رہتا ہے، اور رات میں دشمنوں کی سرحد پر رات گزارتا ہے، اس کو جس طرح ثواب ملتا ہے، اسی طرح ثواب اس عورت کو ملتا ہے جو اپنے بچے کی وجہ سے گھر پر رات گزارتی ہے۔ تم تو گھر پر رہو گی نرم نرم بستروں پر، لیکن وہ رات گزار رہے ہیں دشمن کی سرحد پر، پتہ نہیں کس وقت دشمن آ جائے، لڑائیاں شروع ہو جائیں، موت کا ہر وقت خطرہ، تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ تو نرمی کا معاملہ کیا، تم گھر پر رہو گی نرم نرم بستروں پر رہو گی، لیکن تمہیں ثواب کس طرح ملے گا؟ جس طرح مجاہدین کو ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری بات کا جواب کہ مرد حضرات گرمی کے موسم میں دھوپ کی تپش کو جھیل کر مسجد جاتے ہیں، ٹھنڈک کا موسم ہے، فجر میں مسجد آنا پڑتا ہے، اور جا کر وہاں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کو وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اذان ہوئی ہے 15 منٹ پہلے ہم مسجد جائیں گے، ہمیں 15 منٹ انتظار کرنا پڑے گا، پھر امام صاحب نماز پڑھائیں گے، تب ہمیں تکبیر اولیٰ ملے گی۔
ان کو اتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن تمہیں مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم گھر پر، جو عورتیں گھر پر نماز پڑھتی ہیں ان کو اسی طرح ثواب ملتا ہے جو جب مرد حضرات مسجد جا کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کو جس طرح ثواب ملتا ہے اسی طرح تم کو بھی ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ تو آسانی کا معاملہ کیا، نرمی کا معاملہ کیا۔ اب عورتوں کو مختلف مدارج میں، مختلف موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں بہت ساری نرمی کا معاملہ کیا، بہت آسانی کے ساتھ وہ ثواب کما سکتی ہیں۔ لیکن افسوس ہے، افسوس ان تمام باتوں کا ہمیں علم نہیں۔ جب علم نہیں تو دل میں نیت نہیں، اور جب دل میں نیت نہیں تو ثواب کا تصور کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ایک بات دھیان رکھیے، ایک شخص بیٹھ کر پانی پیتا ہے، بالکل سنت طریقے پر پانی پیتا ہے، لیکن اس نے دل میں سنت کی نیت نہیں کی تو اس کو کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کو دل میں نیت کرنی پڑے گی کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ سنت کے مطابق کر رہا ہوں، تب آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ دل میں نیت کرنا ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی معاملہ ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ گھر میں جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور اگر 2 بچی پیدا ہو گئی، جیسا کہ ہم نے پہلے حدیث سنائی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جس شخص کی 2 لڑکیاں ہوں اس کی اچھی تربیت کرے اور فرض سے ادا ہو جائے تو اللہ تبارک، تو میں اور وہ شخص جس کی بچیاں ہیں وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح 2 انگلیاں، یہ بشارت سنائی۔ اور اگر کسی کی لڑکی ہے کنواری، ابھی شادی نہیں ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا، اس کی کیا فضیلت بیان کی اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر کنواری لڑکی فوت ہو جائے، اپنے شوہر کے، اپنے والدین کے گھر میں رہتی تھی، کسی وجہ سے انتقال ہو گیا، تو آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی فہرست میں اس کا شمار فرمائیں گے، شہیدوں کی قطار میں اس کو کھڑا کریں گے۔ شہید آخرت، ایک ہوتا ہے دنیاوی شہید، ایک ہوتا ہے اخروی شہید، اور ایک ہوتا ہے دنیاوی شہید بھی اخروی شہید بھی، لیکن یہ جو شہید ہے اس کی صرف اخروی شہید ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہیدوں کی لائن میں ان کو کھڑا کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے والدین کے گھر میں رہتی تھی، اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کی، اپنی عفت کی حفاظت کی۔ اس نے وہ لذتیں اور وہ خواہشات اور وہ آرام والی زندگی نہیں دیکھی جو زندگی عورت کو شوہر کے گھر میں داخل ہونے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ وہ آرائش اور وہ عزت اور وہ لذت اس کو حاصل نہیں ہوئی، جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا اور اس کو شہید آخرت کا درجہ عطا فرما دیا۔ اب یہی عورت جس کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد یہ اپنے شوہر کے گھر میں گئی اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقوق کو بھی، اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتی ہے، شریعت کے احکامات پر عمل کرتی ہے، تو فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا کہ اگر عام عورت جو بغیر شادی شدہ ہے وہ 1 نماز پڑھے گی تو صرف اس کو 1 نماز کا ثواب لکھا جائے گا، لیکن یہی عورت اگر 1 نماز پڑھے گی تو اس کو 21 نمازوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر اس کی ذمہ داری ڈبل ہو گئی، 2 گنا ہو گئی۔ اب اپنے شوہر کی خدمت بھی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرنا ہے۔ تو جو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی فرما بردار بن کر زندگی گزارتی ہے تو 1 نماز پڑھے گی تو اس کو 21 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اب اسی عورت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سفارش کی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کرو۔ اگر کسی کی سفارش اس کی بہن کرے، کسی کی سفارش اس کی ماں کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی پھوپھی کرتی ہے، اور کسی کی سفارش اس کی خالہ کرتی ہے، کسی کے عزیز و اقارب کرتے ہیں، لیکن عورتوں کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ خود کر رہے ہیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کرو۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے ہوں، جن کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین ہو، وہ تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا کہ اب یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزار رہی تھی، فرما برداری والی زندگی گزار رہی تھی، یہاں تک کہ وہ 19 سے ہو گئی، حاملہ ہو گئی۔ اب حمل کے عالم میں، حمل کی مدت میں اس کو جتنی تکلیف ہوگی، ہر تکلیف کے بدلے، ہر آہ کے بدلے اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔
اب مدت وضع حمل کا وقت آ گیا، ولادت کا موقع آ گیا، تو ولادت کے وقت اگر حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ولادت کے وقت اگر کسی وجہ سے عورت کی وفات ہو گئی تو اس کو شہادت کا مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہیدوں کی لائن میں کھڑا کریں گے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کا مرتبہ عطا کر دیا، اور ثواب پر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہمارے عورتوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ شریعت نے تمہیں باندھ دیا ہے، شریعت نے تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ کیا ہے، اور مذاہب میں دیکھو وہ سب آزاد ہے۔ نہیں، یہ تو غلط فہمی ہمارے عورتوں کے اندر ڈالی گئی۔ شریعت نے جتنی زیادہ سہولت کا معاملہ عورتوں کے ساتھ کیا ہے کسی مذاہب کے اندر نہیں۔ اس کے بعد اگر ولادت ہو گئی صحیح سالم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس عورت سے کہتا ہے تمہیں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، تم اس طرح ہو گئی جس طرح تم اس دن تھی جس دن تمہاری والدہ نے تمہیں جنا تھا۔ تم نے جو تکلیف برداشت کی، جو تمہیں تکلیف ہوئی، جو مصیبت تمہارے اوپر آئی، بظاہر دیکھنے میں ولادت کی جو مصیبت تمہارے اوپر آئی، ان مصیبت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے تمام گناہوں کو تمہارے معاف کر دیا۔ اب بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو ہر شخص چاہتا ہے کہ جب بچہ بولے تو سب سے پہلے میرا نام بولے۔ والد کے دل میں شوق ہوتا ہے کہ میرا بچہ جب بولے تو سب سے پہلے ابو بولے، والدہ کا شوق ہوتا ہے کہ سب سے پہلے امی بولے، دادی دادا نانی نانا سب کا یہ شوق ہوتا ہے کہ بچے کے زبان سے سب سے پہلا لفظ جو نکلے وہ میرا نام ہو۔ لیکن حدیث مبارکہ کے اندر کیا ارشاد فرمایا گیا؟ جس بچے کی زبان سے سب سے پہلے لفظ اللہ نکلتا ہے، کیا نکلتا ہے؟ لفظ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے۔ جب بچے بولے تو اللہ کا ورد کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب بچے کی زبان سے کوئی الفاظ نکلے گا تو سب سے پہلے اللہ کا نام نکلے گا۔ ہم نے اس مسئلے کو سمجھا نہیں جس کی بنیاد پر، ناواقفیت کی بنیاد پر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہمارا نام سب سے پہلے نکلے۔ اس کے بعد بچے جب مدرسے جانے لگتا ہے تو جب مدرسہ جاتا ہے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں اس کے سامنے، اور جب ناظرہ مکمل کرتا ہے تو والدین کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ حافظہ مکمل کرتا ہے تو جیسا کہ مشہور حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو نور سے بنا ہوا ایک تاج عطا فرمائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ لوگ دیکھ کر کہیں گے ارے یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان سے کہا جائے گا نہ یہ انبیاء ہیں نہ یہ شہداء ہیں، بلکہ یہ وہ خوش نصیب والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ آج ان کے سر پر جو تاج ہے اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہے۔ تو تمام طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات عورتوں پر فرمائے ہیں، عورتوں کو عطا کی، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا گیا۔ یہ فضیلتیں ہماری عورتوں کو نہیں پتہ، جس کی بنیاد پر ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا واقعہ بتا رہے، 5 سے 6 سال کا بچہ اپنے گھر کے سامنے کھڑا ہو کر پیشاب کر رہا ہے، گیٹ کے سامنے کھڑا ہو کر پیشاب کیسے کر رہا ہے؟ کھڑا ہو کر، مسلمان کا بچہ۔ آج ہم نے تربیت نہیں کیا تو آج اس کا یہ حال ہے۔ اگر ہم نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی تو ایک وقت آئے گا کہ والدین کے سر پر پیشاب کریں گے، اور اگر والدین سے کہا جائے تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ارے بچہ تو ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو خود سیکھ جائے گا۔ نہیں 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 نہیں، یہ ہماری ناواقفیت لا علمی کی وجہ سے ہم یہ جواب دے رہے ہیں۔ یہی تو تربیت کا وقت ہے۔ بچوں کے بچپنے میں ان کی سینے پر جو تختی ہوتی ہے بالکل سفید ہوتی ہے، آپ قلم سے جو لکھ دیں گے وہ بچپن کا لکھا ہوا بچپن تک یاد رہتا ہے۔ بچپن میں جو چیزیں آپ یاد کرا دیں گے تو بڑھاپے تک وہ چیزیں یاد رہتی ہیں۔ لیکن ہمارے گھروں میں لا علمی کی بنیاد پر، علم نہ ہونے کی بنیاد پر بچوں کی صحیح طرح سے تربیت نہیں ہو پا رہی ہے۔ جب بچہ گھر کے سامنے کھڑا ہو کر، گھر کے سامنے، گیٹ کے سامنے کھڑا ہو کر پیشاب کرے گا تو کیا یہ بڑا ہو کر رابعہ، کیا بڑا ہو کر حسن بصری بن سکتا ہے؟ امام مسلم بن سکتا ہے؟ امام بخاری بن سکتا ہے؟ امام طحاوی بن سکتا ہے؟ حافظ ابن قیم بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کے اوپر اس بات پر غور کرنی چاہیے کس طرح ہمارے گھر کے جو معاشرہ ہے، ہمارے گھر کا جو ماحول ہے، دینداری والا ماحول کیسے بن جائے۔ دینداری والا ماحول تبھی بنے گا جب ہماری عورتوں کے اندر اور ہماری بچیوں کے اندر دین کا علم آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت بولے۔
باللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى.